علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، عام طور پہ آج کے دن ہفتے میں کوئی میسج آپ سے شیئر نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے میں جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اپنی گزارشات۔ رمضان کی مناسبت سے ایک بات میرے دل میں ہے، میں چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے وہ ضرور شیئر کر لوں، اور وہ کچھ ہمارے رویوں کے بارے میں ہے۔ رمضان ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے جو بیہیویئر ہمارا ہے، رویے ہمارے، ان کا جائزہ لیں۔ ایک چیز جو ہمارے اندر تہذیبی طور پہ اور غالباً ہماری معاشرت میں بہت پائی جاتی ہے، اسی طرح وہ باتیں سن سن کر ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی فلاں میں یہ غلطی ہے اور فلاں میں وہ غلطی ہے، اس نے یہ بات غلط کی ہے، اس نے وہ بات غلط کی ہے۔ سو مچ سو کہ ہمارے رویوں میں شدت اتنی آ جاتی ہے، ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم ان ساری باتوں کا جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ اس سارے وقت میں اور ان سارے رویوں میں اگر ہم نے اپنے اوپر توجہ دی ہوتی کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں، ہمارے اندر کیا ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں جو شاید مناسب نہ ہو، اور ہم ان کی طرف توجہ دے کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، تو شاید یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر دوسروں کی فکر ہمیں کرنی ہی تھی تو یہ فکر کر لیتے کہ ہم ان کو کیسے اپنی بات پہنچائیں کہ ان میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی جو مناسب نہیں ہے تو کیسے وہ رویہ ٹھیک کیا جا سکے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جس نے سب کے سامنے دوسرے کو نصیحت کی، اس نے اسے برباد کر دیا، اور جس نے کسی کو صحیح معنوں میں نصیحت کرنی ہے وہ اس کو پھر بڑے درد دل سے اور ایسے انداز میں کرے جس سے اس کو کسی قسم کی بے عزتی محسوس نہ ہو، پھر یہ امکان ہے کہ جی شاید یہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ جب تمہیں بات کرنی پڑ جائے کسی سے، بہت احسن طریقے سے، بہت دلیل پر مبنی ہونی چاہیے، اور اگر یہ اندازہ کر لیں کہ دوسرا جو ہے وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا ہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سلامتی کا راستہ لے لینا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پہ، شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم پھر شاید اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی لائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان بھلے وہ ایک عام انسان ہو، وہ دین کا عالم ہو، وہ کسی بھی شعبے کا عالم ہو، اس سے ہم یہ درخواست کر سکیں یا وہ یہ کر سکے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ کسی کے کہنے پر کسی شخص کو کوئی ثواب دے سکے یا کوئی گناہ دے سکے؟ یعنی کہ ہم کسی بھی ایسے شخص سے جو عام طور پہ یہ دعوے کرتے نظر آتا ہے کہ فلاں میں یہ غلطی ہے، فلاں میں وہ غلطی ہے، یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، حرام ہے، حلال ہے، ہم اس سے یہ کہیں کہ ایک کام کریں، ہمیں فلاں شخص پسند نہیں ہے، آپ بڑی مہربانی آپ کی ہوگی آپ اسے تھوڑا سا گناہ دے دیں، یا آپ پہ بڑی مہربانی ہوگی، یہ شخص مجھے بڑا پسند ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ثواب دے دیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ہے ذی روح ایسا اس دنیا میں، وہ کسی بھی شعبے کا عالم ہو، وہ دین کا عالم ہو، وہ کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو، علامہ فہامہ ہو، کہ وہ کسی بھی شخص کو گناہ یا ثواب دے سکے؟ ہمارا دل جواب دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ گناہ اور ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ جب ایک عام سا گناہ اور ثواب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، تو جہنم اور دوزخ کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ کوئی کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ جب اتنی چھوٹی سی بات کا دن میں کتنے جانے ثواب اور گناہ ہمارے حصوں میں آتے ہیں، جب اتنی بنیادی بات کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو جو سارے گناہوں کا اور سارے ثوابوں کا مجموعہ ہے، دوزخ یا جنت، اس کا اختیار بندہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو سوچیں وہ کس کی بادشاہی کے اندر اپنے حق جتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہمارا جو میکسیمم اختیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم کسی کی بہت ہی ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اس کی غلطی پہ اس کی توجہ دلا دیں، یہ جانتے ہوئے کہ دوسرا بھی حق رکھتا ہے کہ ہماری غلطی پہ ہمیں توجہ دلا دے، اور اگر ہم کوئی بات کریں تو دوسرا اس سے بہتر دلیل رکھتا ہے اور ہم اس کو ماننے کو تیار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس رمضان میں کم از کم اس رویے کو بھی ٹھیک کریں ہم، جب ہم باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عبادات کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کریں، خاص طور پہ اس معاملے کو ٹھیک کریں کہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سوء ظن ہے، جو بدگمانی ہے، بد ظنی ہے دوسروں کے بارے میں، یہ ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ اسم بن جاتی ہے، یہ پھر خود بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ ہمیں بہت آسانی سے دوسروں میں غلطیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں تو یہ غرض ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہماری جنت تک رسائی ہو جائے،
ہمیں دوسروں کو دوزخ میں پہنچانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہے، اگر یہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ جس کو دل چاہے ہم دوزخی قرار دیں، جس کو چاہے دل چاہے ہم گناہ گار قرار دیں، تو آج کی دنیا میں تو پھر 80% سے بھی زیادہ لوگ، شاید 90% سے بھی زیادہ لوگ جہنمی ہیں۔ 7 بلین کی دنیا میں، 7 کھرب کی دنیا میں، جو ارب کی دنیا بنتی ہے، اس میں سے مسلمانوں کی تعداد جو سو کالڈ ہیں وہ 2.25 ارب بنتی ہے۔ اس میں سے بھی ہمارے پاس دنیا بھر کے لیے فتوے موجود ہے کہ یہ کہتا ہوگا مسلمان لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو تو ہم نے دوست کی قرار دے رکھا ہے۔ ہم کسی کو ثواب اور گناہ نہیں دے سکتے، ہم کسی کو دوزخ اور جنت کیسے دے سکتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جنت تک لے جانے کی کوشش کریں، اور دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا ہی ہے تو کوئی ایسی سنجیدہ کوشش کریں کہ دوسروں کو آپ برائی سے، مشکل سے، دوزخ میں جانے سے، گناہ سے بچا سکیں۔ اس کے طریقہ کار پھر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کے لیے پوری آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، پوری دردمندی ہونی چاہیے، آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ آپ اس شخص سے، آپ کی بات وہ نہیں بھی مانتے تو منہ پھر بھی نہیں موڑیں گے، آپ اس کا ساتھ دیتے رہیں گے، تب کہیں جا کر یہ وقت آتا ہے کوئی بات سننا گوارا کرتا ہے۔ نبیوں کی تو سیرت، ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کس درد مندی سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ یہ کہہ کر تم بھی غلط، تم بھی غلط، تم بھی گناہ گار، تم بھی دوزخی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہم اللہ کے اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، دوسرا پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، کوئی ایسی بات کرنا اس دین کی جو کہ آپ کے پاس سند نہ ہو، آپ کو یقین سے نہ کہہ سکتے ہو آپ کہ یہ واقعی اللہ سے، یا کوئی بات ایسی جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جا سکے، کوئی بات جو دین کی بات ہو اور آپ دین کہہ کر اس کو بیان کرتے ہیں، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ جو میں نے 5 چیزیں صریح طور پہ، کھلے طور پہ منع کر دی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں، قرآن کی زبان میں حرام قرار دیتا ہے، حرام کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو، گڑھو، خود سے پیدا کرو جو تم جانتے نہیں ہو، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اس نے شرک کے برابر بلکہ شرک ہی قرار دیا ہے اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ کر گئے ہیں، واضح طور پر کہہ کے گئے ہیں، جو بھی صاحب علم ہے وہ اس بات کو سن کر اپنے اندر خشیت اور خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی نے مجھ پہ کوئی ایسی بات باندھی جو میں نے نہ کہی ہو تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ یہ قرآن ہی کی اس آیت کا ظاہر مزید وضاحت ہے، کوئی الگ بات نہیں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی بات دہرا دی ہے۔ تو مجھ سے ظاہر ہے دین کی بات منسوب کرنا چاہتے ہو جو دین نہیں ہے، میں نے نہیں کہی ہوئی، تمہیں یقین نہیں ہے، پھر نہیں کہنی ہے ایسی بات۔ اور یہی ساری باتیں، انہی 2 باتوں کو ہم اگنور کر کے، ان کو نظر انداز کر کے ہمارے رویے اس طرح بن گئے ہیں۔ ابھی بھی پورا موقع ہے ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ جو بات کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، آسان بات ہے، قرآن سے علم لیں، اس دین کا براہ راست اس سے وابستہ ہوں، سوال اٹھتا ہے وہ سوال پوچھیں، دنیا بھر کی سورسز موجود ہیں، ان کو استعمال کریں، وہ سیکھیں، وہ حقیقت پہ علم مبنی علم ہے۔ پھر سوچیں کہ آج ہی میں سمجھ میں آ گئی ہے، میں مطمئن ہوں، تو کوئی بات آگے کرنے کی کوشش کریں، ضرور کریں، کرنی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ جس ماحول میں پائے جاتے ہیں اس ماحول میں اپنے کردار کو دکھائیے، اپنے معاملات کو پہلے اچھا کیجئے، تب کوئی آپ کی عبادت کی طرف راغب ہوگا۔ اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے ہیں تو ہم عبادت کا بھی مضحکہ اڑوائیں گے، ہم ہنسی بنا لیں گے اپنے آپ کو بھی، اپنی عبادت کو بھی اور اپنے دین کو بھی، اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ معاملات رویوں سے چلتے ہیں، رویے کہاں سے ملیں گے، معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب قرآن سے وابستہ ہوں گے، پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بات صحیح کہی ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن میں جو محکم علم دے کر گئے ہیں وہ کیا ہے، اور پھر ہم حد کراس نہیں کریں گے، اپنی حد کو تجاوز نہیں کریں گے، ہم اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھیں گے، کوئی دین پہ جھوٹ نہیں باندھیں گے، کوئی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نہیں باندھیں گے، اور پھر دوسروں کے بارے میں رویہ ٹھیک کریں گے۔ اگر رویہ مقصد ان کو سدھارنا ہے تو اس کا پھر ایک طریقہ کار ہے وہ جو آسانی سے ہم سب کر سکتے ہیں اپنے کردار کے ساتھ۔ یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، پہلے اپنے رویوں کو ہم ٹھیک کریں، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں، اپنے پیاروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں، دوسروں کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کریں، اور پھر جہاں تک اللہ ہمت، طاقت اور صلاحیت اور توفیق اور موقع دیتا ہے دوسروں کے بارے میں یہ کوشش کریں، لیکن سب کو دوزخ میں بھیجنے کی نہ کوشش کریں، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہمارا اختیار ہے، نہ اپنی انرجی اور اپنا دماغ اس طرف لگائیے کہ دوسروں کے بارے میں برائی ڈھونڈتے رہ جائیں۔
جبکہ اپنے اندر ہمارے اندر ہر طرح کی برائی موجود ہو۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔